السلام علیکم دوستو۔ ایک بادشاہ بہت عیاش پرست اور حسن پرست تھا۔ اس کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا۔ جس لڑکی پر اس کا دل آ جاتا وہ اسی شام اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ اس کی رائے کو اہمیت دیتا اور ہر مہم میں اس کو ساتھ شریک رکھتا۔ ایک دن محل میں دعوت عام چل رہی تھی۔ سب وزیر مشیر اپنی بیگمات کے ساتھ تشریف لائے کہ بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی حسین عورت اس کے حرم میں ابھی نہیں تھی جتنی حسین اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ حسب معمول بادشاہ کی رال ٹپکنے لگی، لیکن مسئلہ یہ تھا اس کے سامنے اس بار کوئی عام عورت نہیں بلکہ اس کے عزیز وزیر کی بیوی اور عزت تھی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار اس کے دماغ نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے وزیر کو دربار میں طلب کیا اور اس کو خط دے کر کہا، یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن یہ خط تم خود لے کر جاؤ گے۔ اتنے خفیہ خط کے لیے تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ سے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، آپ کا خط میں خود حفاظت سے پہنچا کر آؤں گا۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھا اور اپنی بیوی سے مل کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ وزیر سفر پر نکل چکا ہے تو وہ محل سے نکلا اور ٹہلتا ٹہلتا وزیر کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نہا کر دھوپ میں بیٹھی بال خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی اور اٹھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور کہنے لگی کہ حضور کا اقبال بلند ہو، آج ہم غریبوں کے گھر کیسے تشریف لائے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میں سیر کرتا کرتا ادھر کو آ نکلا، سوچا کہ تم اپنے شوہر کے بنا گھر میں اکیلی ہوگی، تم سے پوچھ آؤں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ تمہارا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ بادشاہ کی تواضع کی گئی۔ اب بادشاہ مطلب کی بات پر آ گیا اور اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دی اور کہنے لگا، تم جیسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی سمجھدار تھی، اس کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور دراز کے ملک بھیجا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ وہ بولی کہ حضور، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام انصاف کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان و شوکت کے خلاف ہے۔ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانش مندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر شدید افسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور باہر نکلا۔ دوسری طرف وزیر جب تھوڑا آگے گیا تو اس کو یاد آیا کہ بادشاہ کا خط تو وہ گھر کے تکیے کے نیچے ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس موڑا اور خط لینے گھر روانہ ہو گیا۔ وہ گھر کے قریب آیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ بادشاہ اس کے گھر سے نکل رہا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر سفر پر نکلوں گا۔ چنانچہ وزیر نے اپنی بیوی کو اس کے گھر چھوڑا اور خط لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک مہینے بعد وزیر خط کا جواب لے کر واپس آ گیا اور معمول کے مطابق دربار میں اپنے فرائض سر انجام دینے لگا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن وہ اپنی بیوی کو لینے سسرال نہیں گیا۔ اس کی نظر میں اس کی بیوی گناہ گار تھی جس نے بادشاہ کے ساتھ برائی کی تھی۔ دوسری طرف بادشاہ کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ وزیر نے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر رکھی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر کو طلب کیا اور پوچھا کہ معلوم ہوتا ہے تم نے بہت عرصے سے اپنی بیوی سے رابطہ نہیں کیا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب برتن جھوٹا ہو جائے اور کوئی دوسرا آپ کی غیر موجودگی میں اس کو استعمال کر لے تو اس برتن میں کھانا اچھا نہیں لگتا۔ بادشاہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا کہ وزیر کو اس کی حرکت کا علم ہو چکا ہے، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ بادشاہ وزیر سے کہنے لگا کہ ان کو کوئی چاہ کر بھی گندا نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ اپنے مالک کی غیر موجودگی میں کسی غیر کے ہاتھوں اپنا دامن آلودہ نہیں کرتے، اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں کبھی غلط فہمی نہ رکھو۔ عقل مند وزیر بادشاہ کا اشارہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے کوشش ضرور کی لیکن میری بیوی نے اپنا دامن آلودہ ہونے نہیں دیا۔ وہ اسی دن سسرال گیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔
इसी तरह इन तीनों की समझदारी से एक घर उजड़ने से भी बच गया और आपस के ताल्लुकात भी मुतासिर नहीं हुए। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि फैसले हमेशा सोच समझकर और जज्बात में आए बगैर करने चाहिए ताकि बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।